اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو کچھ اپنے لیے نیکی بھیجو گے تو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کام کرتے ہو دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہود و نصارہ جائیں گے، یہ ان کا خام خیال ہے۔ آپ کہیے کہ تم دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ ہرگز نہیں، جو شخص اللہ کے لیے ایمان لائے گا اور وہ مخلص ہو تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان کے اوپر کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے ہم نے سنا پچھلے درس میں کہ یہود و نصارہ ہمیں حضور کے زمانے سے آج تک اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح انہیں ہم مرتد بنا دیں، اسلام سے انہیں پھیر دیں، نہیں تو کم از کم عملی طور پر یہود و نصارہ بنا دے، اور اس میں یہ لوگ کامیاب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ جن کی کوشش رہتی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے پھیر دے، ارتداد میں مبتلا کر دیں، جبکہ یہود و نصارہ ساری باتوں سے واقف ہے، حق اور باطل کی حقیقت ان کے سامنے ہے، اس کے باوجود بھی یہ ناپاک حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا تھا کہ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، تم انہیں معاف کرو اور ان معاف کرنے کے ساتھ کچھ نیک کام کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اس لیے کہ تم اگر یہ نیک کام کرو گے اور جو نیک کام اپنے لیے اس سے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجو گے تو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، چونکہ یہود و نصارہ کا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ ہم تو انبیاء اور رسولوں کی اولاد ہے، لہٰذا ہم چاہے جو کرے ہمارے ساتھ کوئی سزا کا معاملہ نہیں ہوگا، دوزخ میں ہم نہیں جائیں گے بھی تو 2-4-5 دن کے لیے جائیں گے، اور آخرت کی جو زندگی یعنی جنت ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ریزرو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کا خام خیال ہے، یہ ان کی غلط سوچ ہے کہ یہ انبیاء اور رسولوں کی اولاد ہیں تو یہ جنت میں جائیں گے اور لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ جنت یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ کسی کے باپ کی جنت تو نہیں ہے کہ اگر مان لیجیے آپ کافر ہیں، بھلے آپ نبی کی اولاد سے ہیں، بھلے آپ کافر ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے، جیسا کہ یہود و نصارہ کا خام خیال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے فرمایا ہے کہ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، ان کا یہ خام خیال ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ ان یہود و نصارہ سے پوچھئے کہ اگر واقعتاً اگر تم لوگ جنت تمہارے لیے ریزرو ہو چکی ہے تو کوئی دلیل تو ہوگی، کوئی پرمان اور ثبوت تو ہوگا کہ جس کی وجہ سے تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ جنت کی زندگی ہمارے ہی لیے خاص ہے، اوروں کے لیے جنت نہیں ہے۔ اگر واقعتاً تم سچے ہو تو وہ دلیل پیش کرو، ہم ماننے کو تیار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیت کے اندر ایک اہم بات بیان فرمائی ہے کہ آخر جنت کس کے لیے ہے، جہنم کس کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ،
یاد رکھیں، یہود و نصارہ ہو یا مسلمان ہو یا دنیا کی کوئی بھی قوم ہو، جنت میں جانے کی سب سے شرط اول اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بنا انسان چاہے کتنی بھی نیک کام نیکی کیوں نہ کر لے دنیا کے اندر، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھلے انبیاء کی اولاد سے ہے لیکن ایمان سے اگر محروم ہے، دور ہے، ایمان نہیں قبول کرے گا تو یقیناً وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایمان یہ شرط اول ہے جنت میں دخول کے لیے۔ اور ایمان بھی کیسا ہو؟ وَهُوَ مُحْسِن، ایک انسان ہے جو مسلمان ہے لیکن صرف زبان پر اس کے زبان پر ہی ایمان اسلام ہے، اخلاص نہیں ہے۔ اللہ فرماتے وَهُوَ مُحْسِن، وہ مسلمان ہے، مومن ہے، ساتھ میں مخلص بھی ہو، اخلاص کے ساتھ میں، اگر ایمان کے ساتھ اگر اخلاص اگر ہے تب اس کے لیے جنت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس سے جو وہ لوگ جو صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے، جو منافقین مراد ہے، وَهُوَ مُحْسِن سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو نکال دیا۔ جو صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایمان شرط ہے، دل اور زبان دونوں پر ایمان شرط ہے، اور جس کے پاس یہ ایمان ہوگا، اخلاص ہوگا، یہ دونوں چیزیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دخول نصیب فرمائیں گے۔ کوئی غم اور کوئی فکر کی بات ان کے لیے نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سبوں کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت کا دخول نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔